آگے بالعفق، عفق کی بات ہو رہی ہے، واقع عفق۔ عفق کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کو الٹا دینا، سچ کو پھیر دینا۔ عفق کا لغوی مطلب ہے الٹا کر دینا۔ واقعہ کچھ تھا ام المؤمنین کے حوالے سے، اسے الٹا کر کچھ بنا دیا گیا۔ واقعہ کیا تھا؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر میں بڑے خوبصورت الفاظ میں حقیقت حال کو واضح کیا گیا کہ کیا حقیقت تھی۔ غزوہ بنی مستلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ جب کسی غزوہ پر جاتے، باہر جاتے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا آپ اس کو ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق پر جاتے ہوئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام کا قرعہ نکلا، یہ ساتھ گئی۔ اور جب واپسی پر آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ضرورت کے لیے ڈالا جاتا ہے کہ جس نے کھانا پینا ہے، جس نے کوئی قضائے حاجت وغیرہ کرنی ہے تو وہ اپنی پوری کر لے۔ ام المؤمنین قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئیں، واپس آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا ہار ٹٹولا گلے میں جو پہنا ہوا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنی بہن اسما کا ہار لے کر آئی تھی۔ سبحان اللہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر یا حضر بیوی کو خاوند کے لیے جیولری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اپنی بہن اسما بنت ابی بکر کا ہار عاریۃً لے کر پہنے ہوئے تھی۔ اور جب یہ قضائے حاجت سے واپس آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ دیکھا کہ گلے میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا ہار نہیں ہے، بڑی پریشان ہوئی۔ اور اپنی چیز کی بھی اتنی پریشانی نہیں ہوتی جب کسی اور کی چیز ہو، تو وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ دور نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہ قافلہ کوچ کر گیا۔ وہ جو اونٹ سے پالان اتارے جاتے تھے، کچاوے رکھے جاتے تھے جس پر ازواج یا خواتین بیٹھ جاتی تھیں، پھر ان کو اٹھا کر اوپر رکھے جاتے تھے، وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت دبلی پتلی بہت ہلکی سی تھی، فکر و فاقہ کا زمانہ تھا، وزن بہت کم تھا ام المؤمنین کا، کہ اندر کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا جب تک دیکھا نہ جائے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی اس ہودج کے وزن پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے ظاہر دیکھا نہیں۔ اب یہ جب واقعہ ہوا ہے اس سال اس موقع پر پردہ فرض ہو چکا تھا، وہ آئے بغیر دیکھے ہودج کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور چل پڑے، انہیں پتہ نہ چلا۔ ام المؤمنین آئی، دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، پریشان ہوئی، لیکن کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب آگے جا کر انہیں پتہ چلے گا ضرور مجھے لینے کے لیے واپس آئیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھ گئی انتظار میں، انتظار کرتے 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 انہیں نیند آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر قافلے کے پیچھے سے ایک شخص کو روکتے کہ جب ہم آگے نکل جائیں تم بعد میں پیچھے سے آنا، یہ دیکھتے ہوئے کہ قافلے کی کہیں راستے میں کوئی چیز گر تو نہیں گئی، پیچھے سے سنبھال کرتے ہوئے آنا۔ تو اس پر جس صحابی کو مقرر کیا گیا، جسے ڈیوٹی دی گئی، وہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ پیچھے سے آئیں اور جو کوئی گری پڑی چیز ہو اس کو سنبھال کے لے آئیں۔ اب یہ جب اس جگہ سے گزرے تو انہوں نے پردے کی آیات اترنے سے پہلے ام المؤمنین کو دیکھا ہوا تھا، پردہ فرض نہیں ہوا تھا، ام المؤمنین کو دیکھا ہوا تھا، جانتے تھے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب انہیں اب آئے، اب وہ سوئی ہوئی تھی، بے دہانی میں ان کی ان پر نظر پڑی، ظاہر ہے وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ ایک سامان دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، کوئی چیز گری ہوئی تو نہیں ہے۔ جب ان کی نظر پڑی ام المؤمنین پر تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ آواز سن کر فوراً ام المؤمنین اپنے اوپر پردہ ڈال لیا۔ اس آواز سے آنکھ کھلی، فوراً اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ انہوں نے کیا کیا، انہیں سمجھ آ گیا کہ ایک غلطی سے پیچھے رہ گئی ہیں، کچھ ہو گیا ہے، تو انہوں نے سواری کو بٹھایا تاکہ بغیر کسی سہارے کے ام المؤمنین خود سوار ہو جائیں۔ اور جب وہ اوپر سوار ہو گئی تو انہوں نے لگام پکڑی اونٹ کی اور وہ پیچھے چل پڑے۔ اور آگے جب اگلے قافلے کو جا کر جس وقت یہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اب دیکھیں ظاہری سی بات ہے، نعوذ باللہ جس کسی کا کوئی ایسے غلط ارادہ ہو وہ چھپ چھپا کے راتوں کے اندھیروں میں آتے ہیں، دن کو نہیں قافلے کو جوائن کرتے۔ دوپہر کے وقت میں یہ پہنچے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، اسے بڑا موقع مل گیا کہ اچھا تو یہ بات ہے، اس نے اس واقعے کو الٹا دیا، واقع افک بن گیا، بات کو الٹا رخ دیا، غلط پیش کیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ ایک یہودی عالم کا ایک بیٹا بھی جس کا نام زید بن رفا تھا، وہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، اور ان دونوں نے ایک مہم چلائی سارے مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے، حتیٰ کہ سچے مسلمانوں میں سے بھی
ایک تو ام المؤمنین زینب بنت جہش، جو ام المؤمنین عائشہ کی سوکن تھی، ام المؤمنین زینب بنت جہش، ایک تو ان کی بہن حمنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، پھوپھی ذات تھی، پھوپھی ذات بہن تھی، ایک تو وہ ان باتوں میں آ گئی، الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئی. اور اسی طرح شاعر اسلام حسان بن ثابت، ان کے دل میں بھی یہ شک آیا تھوڑا سا. اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں مصطح بن اساسہ، یہ بدری صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ حکم آ چکا تھا کہ تمام بدری تمام جتنے بھی بدر میں شریک ہوئے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اب یہ مسلمانوں میں سے 3 لوگ، ایک حمنہ، ایک مصطح اور ایک حسان رضی اللہ عنہ، ان کے دلوں میں بھی منافقین کی سازش کا کچھ رنگ یا خیال آنے لگا اور یہ بھی مصروف ہو گئے. اب ہوا یوں کہ جب یہ مدینہ واپس پہنچی، ام المؤمنین قافلے سے واپس آئی، تو راستے کی تھکاوٹ اور ایک پریشانی اور اس وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یہ بیمار ہو گئی، شدید بیمار. اب انہیں باہر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور اس واقعے کو کیا غلط رنگ دے دیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں غافل تھی. البتہ ایک بات ضرور تھی، پہلے جب میں بیمار ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مجھ پر توجہ ہوتی، مگر اس بار جب میں بیمار ہوئی تو میں نے کچھ چینج محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ التفات نہیں ہے، وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. آپ آتے، پوچھتے کیا حال ہے اور بس چلے جاتے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا سنجیدگی سے لیتے، گویا اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف لیتے. ایک موقع پر ام المؤمنین گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، سر پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ واہ رأسا، میرے سر کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے سر کا درد کیوں؟ واہ رأسا، یہ تو میرے سر کا درد ہے. اتنی محبت تھی. اور اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ایسی بات ہے کہ انہیں چپ کرانے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اقرار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. منافقین کی باتیں اور مسلمانوں میں چہمگوئیاں آپ کو اتنا پریشان کیے ہوئے تھی کہ نہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی، نہ ان کی بیماری کا پوچھا اور نہ ہی ان سے تصدیق کی. یہ قسم کی ناراضگی ہوتی ہے کہ بندہ بات تک نہ پوچھے، صفائی کا موقع تک نہ دے. کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسے ہوا، کسی بیماری کے دنوں میں میں قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر سے نکلی اور اکیلی نہیں جا رہی تھی. اسے مصطح جو بدری صحابی ہے نا، وہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والا، اسی مصطح کی والدہ کے ساتھ میں جا رہی تھی قضائے حاجت کے لیے، کیونکہ گھروں میں اس وقت باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، دور جانا پڑتا تھا. کہتی ہیں واپسی پر مصطح کا پاؤں پھسلا، جیسے موچ آتی ہے پاؤں مڑ جاتا ہے، ان کا پاؤں پھسلا تو ان کے منہ سے کیا نکلا کہ مصطح برباد ہو. کہتی ہے میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا اماں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ تو بدری صحابی ہے. کہتی ہیں تمہیں نہیں پتا بیٹا، وہ تم پر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ام المؤمنین پر، یہ ہلاکت والے ہی تو کام ہیں جو وہ کر رہا ہے. کہتی ہیں مجھے تب پتا چلا کہ کس طرح اس واقعے کو افک بنا دیا گیا ہے. میں گھر آئی، میں رونا شروع ہوئی. میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے صفائی کا موقع نہیں دیا تھا، مجھ سے بات نہیں کی تھی، مجھ سے پوچھا تک نہ تھا. میرے دل میں ناراضگی ہوئی، میں نے بھی کوئی بات نہ کی، بس صرف اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہاں پہنچی، اپنے والد سے بات کی، اپنی والدہ سے بات کی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. ادھر بھی بے رخی. کہتے اس غم میں اتنی ہلاک ہو گئی کہ مجھے نہ کھانے کی پرواہ ہوتی اور نہ مجھے نیند کی پرواہ ہوتی. رو رو کر مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میں بستر کے ساتھ لگ چکی ہوں اور میں اٹھ نہیں سکتی تھی. حالت یہ ہو چکی تھی، میری راتوں کی نیندیں، میرے دن کا سکون ختم ہو چکا تھا. 1 مہینہ گزر گیا. اتنا لمبا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں نہ آئے. مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اجازت طلب کی، گھر میں داخل ہوئے اور ام المؤمنین کے پاس بیٹھے، چھوٹا سا خطبہ دیا اور پھر کہا اما بعد عائشہ، اگر غلطی ہو چکی ہے تو توبہ کر لو، اللہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو بتا دو. کہتی ہے میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ تو اپنی بیٹی کو جانتے ہیں، ماں باپ تو نیچر کو جانتے ہوتے ہیں،
امی کی طرف دیکھا، والدہ کی طرف کہ آپ کچھ بتائیں. وہ کہنے لگی میں کیسے جرت کر سکتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو میں صفائی دوں، میں تو یہ نہیں کر سکتی. پھر وہ کہتی ہے میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ آپ کچھ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ سکتا ہوں. کہتے ہیں اتنی دیر میں کہ جب میں نے رخ دوسری طرف پھیرا اور میں رونا شروع ہو گئی، اور بس پھر مجھے یہی تھا کہ اللہ اب تو میری برات نازل کر، اللہ تو اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میں پاک ہوں. میری دعا قبول ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے دنوں میں وحش کی کیفیت جیسے شروع ہوتی تو ماتھے پر پسینہ آ جاتا. آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ شروع ہوا، اور جب وہ آثار ختم ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری برات نازل کر دی. میری ماں اتنی خوش ہوئی کہ میری ماں نے کہا کہ عائشہ اٹھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، آپ کا شکریہ ادا کرو. کہنے لگی میں تو نہیں شکریہ ادا کروں گی، نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آپ کا جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ تو بولیں، آپ کچھ نہ بولے، نہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میری برات اتاری. اس سے پہلے وہ کہہ رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوچھا تھا کہ عائشہ اگر سچی ہو تو بتا دو، غلطی ہوئی تو بتا دو، یہ اتنی اسپیچ لیس ہوئی. کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، حتیٰ کہ مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا. میں نے کہا کہ میری مثال تو وہ یوسف کے باپ کی طرح ہے کہ اگر میں مان لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے سب فوراً یقین کر جاؤ گے، اور اگر میں انکار کروں تو آپ ماننے والے نہیں ہو، کوئی اعتبار نہیں کرتا میرا معاملہ. تو کہتے ہیں دکھ کی وجہ سے، غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا. میں نے کہا کہ میرا معاملہ تو ابا یوسف کی طرح ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا صبر کرنا تھا، میرا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے برات اتاری تو میرے نہ والدین کا احسان، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. میں نے یہ تو یقیناً مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری پاکیزگی کی گواہی دے گا، مگر مجھے یہ ہرگز امید نہ تھی کہ اللہ قرآن کی 10 آیات میرے حق میں اتار دے گا. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تم میں سے ایک گروہ ہے. عصبۃ منکم، تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے. جو ہو گیا لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایسے منافقین قیامت تک ہوں گے تو آیات اتار کر ان کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا جائے کہ جھوٹی سچی روایات گھڑ کر، ضعیف روایات، موضوع روایات گھڑ کر ام المؤمنین پر الزام لگاؤ گے. قرآن کی ان آیات کا کیا جواب دو گے جسے اللہ نے صدیقہ قرار دیا، جسے اللہ نے برات اس کی اتار دی. اللہ اکبر. یہ بہت مشکل وقت تھا ام المؤمنین پر. ہماری زندگی میں بھی مشکل وقت آتے ہیں. ام المؤمنین نے کیسے صبر کیا، والدین بھی ساتھ نہیں تھے، سسرال خاوند تک ساتھ نہیں دے رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں میں آپس میں رائے زنی ہو رہی تھی. کوئی کہتا تھا ہو سکتا ہے، جیسے 3 مسلمان تھے، کچھ کہتے تھے نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک خاتون سے پوچھا، ایک صحابیہ سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بڑا آنا جانا رہتا ہے، بچی تھی، چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تو روٹی پکانی نہیں آتی تھی ام المؤمنین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آٹا گوندھ کے رکھ دیتی تھی کہ وہ آئے گی اور روٹی پکا کے دے گی، مگر نیند آ جاتی تھی تو اس طرح چرند پرند وہ آٹا کھا جاتے تھے. تو وہ آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، ایسا کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں جب اپنے اس طرح کی بات کرنے لگیں تو دل کس قدر دکھی ہوتا ہے. عام طور پر لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں آج کے دور کی کہ سسرال بھی ساتھ نہیں دیتا، میکا بھی ساتھ نہیں دیتا، بھائی بھی ساتھ نہیں دیتے، بہت پریشان ہے. سوچیں کہ کیا آپ کی پریشانی آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی پریشانی سے بڑھ کے ہے کہ جب تمام ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا اور صحابیہ سے بھی پوچھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہیں میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی.
چھوٹی سی بھی بات نہیں دیکھی کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اسے غفلت میں نیند آ جاتی ہے۔ انہوں نے کتنی پیاری بات کی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی اسے نیند آ گئی ہو، اور ایسا ہی تو ہوا تھا، انہیں نیند ہی تو آ گئی تھی انتظار میں، اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہ تھا۔ بہرحال اس معاملے میں اپنے حالات دیکھیں اور ام المؤمنین کے حالات پڑھیں۔ اگر ان کی برات اللہ نے اتاری تھی تو اللہ سچوں کا ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، اللہ آپ کی بھی برات اتارے گا، اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور ایسی برات ہوگی، ایسی مدد ہوگی کہ سب کے سامنے آپ کی مثال ایک نمونہ بن جائے گی۔